اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ گواہی دی اللہ نے یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی انصاف پر قائم رہتے ہوئے کوئی معبود نہیں مگر وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور جو کوئی انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑیں تو تو کہہ کہ میں نے فرما بردار کیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اور میرے پیروکاروں نے بھی، اور کہہ ان سے کہ جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے بھی کہہ کہ کیا تم فرما بردار ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو وہ ہدایت والے ہوں گے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو سوائے اس کے نہیں کہ آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ محترم احباب، سورہ مبارکہ میں بالکل ابتدا میں مسئلہ توحید اور اس کے دلائل ذکر ہوئے تھے، پھر توحید کی بنیادیں بھی ذکر ہوئیں، اس کے اوپر ایک شبہ کا جواب، پھر تخویف کا تذکرہ ہوا مناسبت کے ساتھ، کفار کی مغلوبیت کا بھی تذکرہ ہوا، اور پھر یہ بھی ذکر ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ کفر کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، ایمان کی طرف نہیں آتے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی محبتیں جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر ذکر ہو چکی۔ اب پھر اللہ رب العزت اسی مسئلہ توحید کی طرف دوبارہ جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی، علم والوں نے بھی یہی گواہی دی، انصاف کے اوپر قائم رہتے ہوئے۔ شروع میں جہاں مسئلہ توحید بیان ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 قسم کے دلائل ہوتے ہیں قرآن حکیم میں، عقلی، نقلی اور دلیل وحی۔ تو وہاں پر بھی تینوں قسم کے دلائل آئے تھے، اب یہاں پر بھی تینوں قسم کی دلیل موجود ہے۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی تو یہ دلیل وحی ہو گئی کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ فرشتوں نے گواہی دی تو یہ فرشتوں سے دلیل نقلی ہو گئی۔ اہل علم نے بھی گواہی دی، یہ اہل علم سے دلیل نقلی ہو گئی۔
اور قائمم بالقسط، جس نے بھی گواہی دی اس نے انصاف پر رہتے ہوئے گواہی دی۔ تو گویا کہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہی گواہی حق ہے، اور عقل جو ہے وہ تو انصاف ہی کو چاہتی ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ہی ماننا چاہیے۔ تو یہ دلیل عقلی بھی ہو گئی۔ تو تینوں قسم کے دلائل یہاں پر بھی آگے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دلائل ذکر کرتے ہوئے فرشتوں سے بھی دلیل نقلی ذکر کی ہے، اور اہل علم سے بھی اللہ رب العزت نے دلیل نقلی ذکر کی ہے۔ اور جس جگہ پر قرآن و حدیث کے اندر اہل علم کی کوئی فوقیت وغیرہ بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو اس سے مراد دینی علم ہوتا ہے، اگرچہ دنیاوی علوم جو ہیں ان کی بھی ایک اپنی دنیاوی لحاظ سے اہمیت ہوتی ہے، لیکن جو فضائل اور مراتب ذکر ہوتے ہیں تو وہ دینی علم کے حوالہ سے ذکر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اہل علم کی بات کو دلیل بنا رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اہل علم کا کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے کہ دلیل بنایا جا رہا ہے ان کی بات کو۔ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ایک عالم شیطان کے اوپر 1000 عابد کی نسبت زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک طرف 1000 عبادت گزار ہوں اور دوسری طرف اکیلا عالم ہو، تو شیطان کو جو ہے وہ زیادہ تکلیف اس عالم سے ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا۔ اگر عبادت گزار ہیں لیکن عالم نہیں ہیں تو شیطان جلدی ان کو وسوسوں میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن جو عالم ہے وہ شیطان کے وسوسوں کا جواب دے لے گا اور وہ جلدی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، کچھ صحابہ کرام ذکر کے اندر مشغول تھے اور کچھ صحابہ کرام علمی گفتگو کے اندر مشغول تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی کہ ذکر کرنے والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، علمی گفتگو کرنے والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمی گفتگو کرنے والوں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے، تو گویا کہ ترجیح آپ نے ان کو دی کہ جو علمی گفتگو کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں، اللہ کے نبی کی نگاہ میں اہل علم کا ایک بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قائمم بالقسط، انصاف کے اوپر قائم رہتے ہوئے۔ انصاف یہی کہتا ہے کہ اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے تو کائنات کا نظام جو ہے وہ قائم نہ رہ سکتا، ان کا آپس میں اختلاف ہوتا، آپس میں جھگڑا ہو جاتا، تو کائنات کا نظام درم برم ہوتا۔ تو اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایک ہی معبود ہونا چاہیے، اور عقل اسی کو چاہتی ہے۔ لا الہ الا ہو، آیت مبارکہ کے اندر یہ الفاظ 2 دفعہ آگے، لا الہ الا ہو۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کی جب تفسیر فرمایا کرتے تھے تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ جب کثرت سے مسئلہ توحید بیان کرتی ہے تو کئی لوگ تانے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے توحید دا حیضہ ہوئے ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت دیکھیں کہ ایک ہی آیت کے اندر باقاعدہ 2 دفعہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا ہو، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ پر بھی تان کرو گے؟ اور صرف اس ایک آیت پر کیا موقوف؟ پورے قرآن حکیم کو دیکھ لے، ہر صفحے میں مسئلہ توحید بیان ہوتا نظر آئے گا، اور اگر کہیں ذرا گہرائی کے اندر جائیں تو پھر تو ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ توحید کا نظر آ جائے گا، ہر ایک آیت کا تعلق کسی نہ کسی طرح مسئلہ توحید سے بن جائے گا۔ تو جس مسئلے کو خود اللہ رب العزت اتنی زیادہ کثرت سے بیان کرتے ہیں کہ ہر صفحے میں اس کا بیان مل جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں بھی اس کا بیان زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر تانا دینے والے وہ غلطی کرتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور مذہب کے لیے دین کا لفظ استعمال کرنا جائز کوئی نہیں۔ خود قرآن حکیم میں دیگر مذاہب کے لیے دین کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس اسلام کو باقی سارے ادیان کے اوپر غالب کرنا ہے۔ تو وہاں پر علی الدین کل، سارے ادیان کے لیے، سارے مذاہب کے لیے دین کا لفظ تو اللہ نے خود بھی استعمال فرمایا ہے۔ تو دین کا لفظ استعمال کرنا کسی اور مذہب کے لیے تو یہ حرام نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت یہاں پر یہ اظہار فرما رہے ہیں کہ جو حقیقی معنی میں دین کہلانے کا مستحق ہے نا، تو وہ صرف اسلام ہی ہے۔ مذہب اور دین جو ہے نا، اس کے اندر ایک بڑا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ عقائد اور عبادات ہی کا مجموعہ ہو تو اس کو مذہب کہا جاتا ہے، اور دین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پوری زندگی کے لیے لائحہ عمل دیتا ہے، اور اسلام وہ ہے کہ جو پوری زندگی کے لیے لائحہ عمل دیتا ہے۔ اس لیے اسلام حقیقی معنوں میں دین کہلانے کا مستحق ہے، اگرچہ باقی مذاہب کے لیے بھی لفظ دین استعمال کرنا تو جائز ہے۔ مزید اس وجہ سے بھی کہ باقی سارے ادیان جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے، اسلام ہی چونکہ قابل عمل ہے، اس ہی کے اوپر اب عمل کرنا ہے تو نجات اسی میں ہے، تو اس لیے دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ علم آنے کے باوجود یعنی پہچان لیا انہوں نے کہ واقعی یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، یہ سارا کچھ پہچانتے ہوئے صرف انہوں نے جان بوجھ کے اختلاف کیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے۔ صرف یہ ضد ان کے آڑے آ جاتی ہے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، اس ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، نہیں تو سمجھتے ہیں وہ کہ یہ نبی سچا نبی ہے۔ یہود کے حوالہ سے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اگرچہ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تحویل قبلہ کے معاملہ کو وہ یوں پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایک تفسیر کئی سارے مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر سے مراد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہودی بھی پہچانتے تھے، عیسائی بھی پہچانتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر جو پیشین گوئیاں تھیں ان کا مصداق بن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جو نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں ان نشانیوں کے مطابق تشریف لائے، تو اس لیے وہ اچھی طرح پہچانتے تو تھے، لیکن صرف اپنی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان کوئی نہیں قبول کرتے۔ یہودیت آج بھی، میں مثال دینا چاہوں گا کہ آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح پہچاننے کے باوجود انکار کرتی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا میں ثبوت دینا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ یقاتل المسلمون الیہود، یہاں تک کہ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، فَيَقْتَلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ يَخْتَبِئُ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ أَوِ الشَّجَرِ، یہاں تک کہ ایک یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، فَيَقُولُ الْحَجَرِ أَوِ الشَّجَرِ یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی، پس وہ درخت یا وہ پتھر وہ کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، فَتَعَالْ فَأَقْتُلْهُ، آؤ اس کو قتل کر دو، إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ، صرف ایک غرقد کا درخت ہے کہ جو نہیں بولے گا، باقی سارے بول کے کہیں گے، کیونکہ وہ غرقد کا درخت جو ہے وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غرقد کا درخت بس ان کو پناہ دے دے گا۔ غالب رائے یہ ہے کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہے
کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دجال کے مقابلہ میں تشریف لانا ہے اور یہودی دجال کی پیروی کر رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ دینا ہے، تو اس وقت یہ صورتحال ہوگی کہ کوئی درخت، کوئی پتھر وہ کسی یہودی کو پناہ نہیں دے گا۔ زبان حال سے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ زبان حال سے وہ بول کے بتا دے، یعنی اپنے پیچھے وہ چھپائے نہیں، یہودی چھپنے کی کوشش بھی کرے تو چھپ نہ سکے، یہ زبان حال سے بولنا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی معجزانہ طور پر ہو جائے کہ باقاعدہ درخت یا پتھر جو ہیں وہ زبان قال سے بولیں، باقاعدہ وہ آواز دے کے کہیں کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دو۔ بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ دوسری طرف میں نے یہودی لٹریچر کا بڑا مطالعہ کیا ہے، لیکن مجھے یہودی لٹریچر کے اندر غرقت کی یہ صورتحال کہیں نظر نہیں آئی، یہ اہمیت غرقت کی یہودی لٹریچر میں مجھے کہیں نہیں ملی۔ یہود کی جو بڑا یہود کا مذہبی ادب ہے وہ بائبل اور تالمود ان دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ بائبل جو ہے اس کا تو خود میں نے سارا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور بائبل کی ڈائریکٹری سے میں نے سرچ بھی کیا ہے، پوری بائبل کے اندر غرقت کا نام تک موجود کوئی نہیں ہے۔ غرقت کو جو ہے انگلش میں لائکیم یا باکس تھورن کہا جاتا ہے، لیکن کسی نام سے بھی غرقت کا لفظ جو ہے وہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر یا بائبل کی کسی بھی کتاب کے اندر کہیں موجود نہیں ہے۔ تالمود خود میرے پاس موجود نہیں ہے، میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن ایک یہودی رائٹر کی تحریر میں نے پڑھی ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ نہ ہی بائبل کے اندر غرقت کا کہیں ذکر ہے، نہ ہی مشنا کے اندر، نہ ہی گمارہ کے اندر۔ مشنا اور گمارہ جو ہیں یہ تالمود کے ہی دو حصے ہیں۔ جو ربی یہودا کا تیار کردہ حصہ ہے اس کو متن کی حیثیت حاصل ہے، اس کو مشنا کہتے ہیں، اور جو بعد کی تشریحات ہیں ان کو گمارہ کہتے ہیں۔ تو یہودی رائٹر کی تحریر میں نے پڑھی کہ مشنا اور گمارہ کے اندر بھی، بائبل کے اندر بھی کہیں جو ہے غرقت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب ان کے مذہبی لٹریچر کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کے باوجود یہودیت پچھلی تقریباً 1 صدی سے غرقت کا درخت جو ہے وہ بہت زیادہ کاشت کر رہے ہیں۔ خاص طور پر 1970 سے غرقت کے درخت کی کاشت کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہود کا ایک نظریہ ہے کہ جس وقت خونی چاند گرہن لگے، سرخ چاند گرہن لگے تو یہودیت کو عروج حاصل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ اکٹھے 3 یا 4 چاند گرہن، وہ سرخ چاند گرہن، خونی چاند گرہن ہوتے ہیں۔ تو ان کا نظریہ ہے کہ جس وقت 4 چاند گرہن اکٹھے جو ہیں خونی چاند گرہن لگ جائیں تو اس وقت یہودیت کو ایک دفعہ بہت بڑا عروج حاصل ہوتا ہے۔ بعد میں بے شک دوبارہ مار کھائیں یہ جو بھی ہو، لیکن ایک دفعہ ان کو بڑا عروج حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک اتفاق کی بات ہے کہ گزشتہ 5 صدیوں کے اندر 3 دفعہ جو ہے وہ 4 سرخ چاند گرہن جو ہے وہ لگے۔ ایک 1492-93 کے اندر 4 سرخ چاند گرہن لگے تھے اکٹھے یکے بعد دیگرے، اور اس کے بعد جو ہے کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا جو کہ بعد میں ایک یہودی کالونی بن گیا، تو یہ ایک عروج والی چیز ہو گئی۔ 1948 کے اندر اسرائیل کا قیام ہوا ہے، لیکن اس کے بعد فوراً بعد عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی تھی۔ 1949-50 کے اندر پھر 4 چاند گرہن لگے تھے، اور ان 4 چاند گرہنوں کے بعد عرب کو جو ہے وہ شکست ہو گئی تھی یہودیوں کے ہاتھوں سے، تو یہ یہودیوں کو اس وقت بھی ایک عروج حاصل ہوا تھا۔ پھر 1967-67 اس کے اندر 4 سرخ چاند گرہن لگے، اور اس کے بعد بیت المقدس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، تو یہودیوں کو یہاں پر بھی ایک بڑا عروج حاصل ہوا تھا۔ اب یہودی وہ یہ دیکھ رہے تھے، ان کے ماہرین فلکیات یہ دیکھ رہے تھے کہ 2014-2015 کے اندر پھر 4 سرخ چاند گرہن جو ہے وہ لگنے ہیں، اور وہ لگ چکے ہیں اب تک۔ 2014 کے اندر
15 अप्रैल 2014 और 8 अक्टूबर 2014 को, और फिर 2015 के अंदर 4 अप्रैल और 28 सितंबर को जो है ये 4 सुर्ख चांद गिरहण लग चुके हैं। और इन 4 सुर्ख चांद गिरहण की एक ख़ास अहमियत ये थी कि ये चारों सुर्ख चांद गिरहण जो हैं ये यहूदियों के मजहबी त्योहारों के मौका पर लग रहे थे। यहूद का मजहबी त्यौहार है यदुश, तो अप्रैल के जो दोनों त्यौहार चांद गिरहण लगे हैं 2014 का भी 15 का भी, तो वो यदुश त्यौहार के मौका पर लगा है। और यहूद का मजहबी त्यौहार है सकूट, और अक्टूबर के और दूसरा सितंबर का, अक्टूबर 2014 और सितंबर 2015 के जो चांद गिरहण लगे हैं तो वो उनके इस दूसरे मजहबी त्यौहार के मौका पर लगे हैं। तो चूंकि ये 4 मजहबी चांद गिरहण ये 4 जो सुर्ख चांद गिरहण हैं उनके मजहबी त्योहारों के मौका पर आ रहे थे, इसलिए इनका इंतज़ार वो एक अरसा से कर रहे थे। और उनका ख्याल था कि इनके बाद हमारा सबसे ज़्यादा उरूज आना है, और सबसे ज़्यादा उरूज उनके ख्याल में उसी वक़्त आना है कि जिस वक़्त बकौल उनके मसीह ने सामने आना है। और वो मसीह मौऊद जो है वो उसको कहते हैं जिसको हम दज्जाल कहते हैं। तो उनका नज़रिया ये है कि जब दज्जाल सामने आएगा तब हमें सबसे ज़्यादा उरूज हासिल होना है, इसलिए वो इंतज़ार कर रहे थे। 1970 से जो है बाकायदा ये तहरीक इसीलिए ज़्यादा शुरू हो गई कि गरकत के दरख्त लगाए जाएं कि जिस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के मुकाबला में आए तो फिर हमें जिस वक्त मार पड़े तो गरकत का दरख्त जो है वो हमें बचाए। तो इसलिए ये गरकत के दरख्त 1970 से लगाने शुरू कर दिए गए बहुत ज़्यादा। एक अंदाजे के मुताबिक 1970 से लेकर 2010 तक 24 करोड़ दरख्त जो है वो इन्होंने यहूदियों ने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर गरकत के दरख्त जो है वो लगाए हैं। 8 अगस्त 2016 को ज्यूश नेशनल फंड JNF उसका सरबराह डैनी अत्तार उसने बाकायदा एक ऐलान किया। उसने ऐलान किया कि हमारी काबीना ने, हमारी जो जमात ज्यूश नेशनल फंड है उसकी काबीना ने भारी अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है कि आइंदा सालों के अंदर ये बाकी दरख्तों से हट के तो गरकत के दरख्त की काश ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। और फिर उसने ये भी कहा कि अगली दिहाई के आगाज़ से 2030 तक हमारा मंसूबा है कि सिर्फ इसराइल के अंदर 50 लाख मज़ीद गरकत के दरख्त लगाए जाएं। और उसने बड़े वाज़े लफ्ज़ों में ये लफ्ज़ भी बताए, ये बात भी कही कि एक दरख्त गरकत का वो जादुई अंदाज में कई यहूदियों को छुपाने की सलाहियत रखता है। तो गोया कि गरकत के दरख्त लगाने की वजह भी उसने बाकायदा बता दी कि कई यहूदियों को, दर्जनों यहूदियों को छुपाने की सलाहियत रखता है एक गरकत का दरख्त भी। अब यहूद के अपने मजहबी अदब के अंदर गरकत का कोई तज़किरा ही कोई नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर उनको इतना यकीन है कि वो इस हदीस मुबारका की वजह से गरकत के दरख्त इतनी कसरत से लगा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वो मानते हैं कि ये वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तभी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से वो इतने ज़्यादा गरकत के दरख्त लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। ये इस वक्त इसराइल के अंदर ट्रेन की पटरियां जहां जहां पर भी हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो गरकत ही गरकत नजर आता है। फिर मजहबी त्यौहार जो उनके होते हैं उनके अंदर वो एक दूसरे को गरकत का तोहफा पेश करते हैं और एक दूसरे को तलकीन करते हैं कि ये गरकत की काश जो है ये ज्यादा करो। और सिर्फ इसराइल की बजाय उन्होंने बाकी दुनिया के अंदर भी मुहिम कहीं ना कहीं जहां उनसे मुमकिन हो सका उन्होंने चलाई हुई है। मुस्लिम मुल्कों में से इंडोनेशिया में भी गरकत के दरख्त लगाए गए, मलेशिया में गरकत के दरख्त लगाए गए हैं, और ख़ुद हमारे पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर काबिल के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गरकत के दरख्त जो है वो काश्त करवाए गए हैं। भारत ने
اسرائیل کو خود پیشکش کی. جس وقت اسرائیل کو غرقد کے درخت کے اندر اتنی دلچسپی لیتے ہوئے دیکھا تو بھارت نے خود پیشکش کی کہ ہم اپنے انڈیا کے اندر بھی غرقد کے درخت لگائیں تاکہ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جائیں. تو انہوں نے خود پیشکش کر کے تو غرقد کے درخت لگائے. پھر اس وقت سیب غرقد شرٹس، سیب غرقد کیپس، مگ، کچن ایپرن، ہینڈ بیگ اور ٹی شرٹس اور اسٹیشنری، کراکری، ملبوسات، یہ سیب غرقد کے نام سے بہت زیادہ رائج ہو رہے ہیں یہودیوں کے اندر. اور سیو دا غرقد ٹری کا نعرہ معروف ہو رہا ہے جس کو وہ گونگا درخت بھی کہتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں غرقد کی ان کے اندر جو اہمیت بنی ہوئی ہے اس کو ظاہر کر رہی ہیں. اور یہ اہمیت صرف ایک حدیث مبارکہ کی وجہ سے بنی ہے جو صحیح مسلم کے اندر جو حدیث مبارکہ ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بڑا یقین ہے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ واقعی ہو کے رہنی ہے. ایک اتفاق بھی پیش آ گیا 2008 کے اندر ممبئی کے اندر جو ہے ایک سینٹر کے اوپر حملہ ہوا اور اسرائیل کا جو سفیر تھا تو غرقد کے درخت کے نیچے اس نے پناہ لی اور وہ بچ گیا. اور اس کے بعد انہوں نے سارے سفارت خانے پوری دنیا کے اندر جو ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ غرقد کے درخت لگائے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے یہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت کہ جب ان کے پاس علم بھی آ چکا، یہ اچھی طرح جان چکے، پہچان چکے، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی اگر پھر بھی تجھ سے جھگڑا کریں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو اے نبی آپ کہیے کہ میں نے تو اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار کر دیا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میرے پیروکار بھی اللہ کے فرما بردار ہیں. اور اے نبی آپ ان کو بھی دعوت دیجئے کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر یہ بھی فرما بردار ہوتے ہیں. اچھا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب کو بھی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور یہ جو عرب کے ان پڑھ ہیں ان کو بھی کہیے أَأَسْلَمْتُمْ، میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو فرما برداری اختیار کی ہے، کیا تم بھی فرما بردار ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اے نبی اگر یہ بھی فرما بردار ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر بھی منہ پھیریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ پھر ان کے منہ پھیرنے پر پریشان نہ ہوا کریں. آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، ان کو ہدایت پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہدایت پر اگر نہیں آتے تو آپ پریشان نہ ہوا کریں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.